बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बानी चेयरमैन समेत PTI के बड़े नाम इंतखाबात से आउट हो गए। बानी PTI के दोनों हलकों लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। NA 122 और NA 89 से इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। ROs ने फैसला सुना दिया है। NA 122 से बानी PTI के कवरिंग उम्मीदवार खुर्रम लतीफ़ खोसा ने भी उनके भी कागजात मुस्तरद हो गए। शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे ज़ैन कुरैशी के NA 214 से कागजात मुस्तरद हुए। शाह महमूद कुरैशी के NA 151 और PP 218 से भी कागजात मुस्तरद हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अदनान भट्टी से, जो कि लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं। बराह रास्त सूरत हाल बताएंगे। और कराची से हमें ज्वाइन किया है शारका कमाल ने। सबसे पहले अदनान, आप बताइएगा किन वजूहात की बिना पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए? जी, लाहौर से अहम शख्सियात आम इंतखाबात में जीत के लिए पुरअज़म हैं और उन्होंने कागजात नामजदगी अपने मुतलका हल्के से जमा करवाए थे। लेकिन साबिक चेयरमैन PTI ने NA 122 से जो कागजात जमा करवाए थे उन पर यह एतराज़ आयद किया गया था कि उनके तायद कुरिंदा और तजवीज़ कुरिंदा जो है वो मुतलका हल्के से ताल्लुक़ नहीं रखते और वो ये सज़ा याफ्ता है, जिस पर फैसला महफूज कर लिया गया था। मोहम्मद इकबाल जो RO हैं और वो डायरेक्टर हैं हाउसिंग सोसाइटी के, उनको RO तैनात किया गया है। वहाँ पर फैसला महफूज करने के बाद ये कहा गया कि साबिक चेयरमैन PTI के कागजात मुस्तरद किए जाते हैं। इसी तरह जो NA 130 है वहाँ से साबिक नवाज शरीफ के कागजात जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद उनके मुकाबले में इलेक्शन के लिए पुरअज़म थी, लेकिन उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसी तरह जो PTI के दीगर अहम रहनुमा हैं हमाद अजहर और इनके अलावा जो लतीफ़ खोसा है, उनके कागजात नामजदगी जो है उस पर एतराज़ जो आयद किया गया था वो भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उन्होंने NA 127 से अपने कागजात जांच पड़ताल के लिए जो है वो जमा करवा रखे थे। आज अभी तक उसका फैसला नहीं सुनाया जा सका, क्योंकि जो मुतलका RO हैं NA 127 के, उनका ये कहना है कि लाइट चली गई है। लाइट आने के बाद जो तमाम दस्तावेज़ात हैं उसको जांचा जाएगा। उनके वकला का मौक़िफ़ भी सुन लिया गया है। साबिक चेयरमैन PTI क्योंकि NA 122 से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उनके मुकाबले में जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, उनके कागजात जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं, लेकिन साबिक चेयरमैन PTI के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। और ये कहा गया है RO की तरफ से कि उनका जो तजवीज़ करिंदा और तायद करिंदा है वो मुतलका हल्के से ताल्लुक़ नहीं रखते, जिस पर जो तरीके इंसाफ के वकला हैं उन्होंने ये मुशावरत की है कि इस फैसले के ख़िलाफ़ वो ट्रिब्यूनल से रजू करेंगे, क्योंकि ये हर शहरी को इख्तियार होता है कि अगर रिटर्निंग अफसर उनके कागजात नामजदगी जो है वो जांच पड़ताल के लिए आएँ और अगर उसको मुस्तरद कर दिया जाए एतराज़ लगा कर, तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू कर सकते हैं। तो बामी मशावरत के साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफिस है उन्होंने जो दस्तावेज़ात जारी करनी है तमाम उम्मीदवारान की जिन्होंने इस आम इंतखाबात में हिस्सा लेना है, वो 23 जनवरी को उनकी तमाम फहरिस्तें अवेजा की जाएंगी। 13 जनवरी क्योंकि तारीख बढ़ा दी गई है सिर्फ मखसूस और अकलीती नशिस्तों के लिए, और तमाम सियासी जमातों की जो खवातीन हैं वो यहाँ पे कागजात 13 जनवरी तक जो है वो जमा करवा सकती हैं। 16 जनवरी को जितने भी कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल है वो मंजूर होते हैं या मुस्तरद होते हैं, इसके खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। 19 जनवरी को जो है इस पे फैसला किया जाएगा और 23 जनवरी को तमाम उम्मीदवारान की जो फहरिस्तें हैं वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के बाहर अवेजा कर दी जाएंगी। अभी तक जो तारीख में तोसीक की गई है वो ये फैसला किया गया है कि जिस तरह जो पेशावर हाई कोर्ट है उन्होंने तरीके इंसाफ का जो इंतखाबी निशान था उसको वापस दिया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम तारीख जो है उसको बढ़ाया गया है। और जाहिर है कि जितनी भी मखसूस या अकलीती नशिस्तों पर खवातीन हैं, सियासी जमातों की हों या जनरल नशिस्तों की हो, वो भरपूर अपनी जीत के लिए पुरअज़म है। लेकिन आज जो है वो जनरल नशिस्तों की आखिरी तारीख थी, 30 दिसंबर उनको डेडलाइन दी गई थी। लेकिन जो बड़े नाम हैं लाहौर से जो आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं उसमें साबिक चेयरमैन PTI थे, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं और शहबाज शरीफ ने भी NA 123 से जो कागजात जमा करवाए थे उनके भी कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। मरियम नवाज पे 119 से एतराज़ आयद किया गया है कि उन्होंने जो है जो एतराज़ आयद किया गया है, उनका शहरी का ये कहना है कि मरियम नवाज जो हैं वो डिफ़ॉल्टर हैं, सज़ा याफ्ता हैं। मुख्तलिफ अदालतों की जानिब से उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल हुई है, सज़ा ख़त्म नहीं हुई। इसी तरह 2017 जो इलेक्शन एक्ट है उसकी ये खिलाफ वर्जी होगी अगर वो यहाँ से इलेक्शन लड़ती हैं, जिस पर एतराज़ के लिए जो है वो मुतलका RO ने उनको तलब कर लिया है और उनके जो वकला या एडवाइज़र हैं वो इसमें ख़त्मी राय देंगे। तो
یہ جو ہے وہ اہم جی فیصلے کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹرننگ افسران ہیں تمام، ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی فیصلے مسترد ہوئے ہیں ہر شہری جو ہے وہ الیکشن ٹربیونل سے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام جو قانونی ماہرین ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ریٹرننگ افسر کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا سنائے یا کسی کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد تو کر سکتا ہے کوئی نہ کوئی الزام لگا کر، لیکن وہ حتمی رائے نہیں دے سکتا۔ حتمی رائے جو ہے وہ عدالت ہی دے گی۔ اسی طرح جتنے بھی اہم رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، کیونکہ ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں تو تمام کو یکجا کر کے اب الیکشن ٹربیونل سے وہ رجوع کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید جو اپنی قانونی کارروائی ہے یا رائے ہے وہ عدالت کے سامنے بھی رکھیں گے، الیکشن ٹربیونل کے سامنے بھی رکھیں گے۔ اور اسی طرح جو نون لیگ کے اہم رہنما ہیں جس میں خواجہ سعد رفیق ہیں، مریم نواز ہیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف یا حمزہ شہباز یا جو شہباز شریف ہے، ان کے کاغذات سب کے جو ہے وہ منظور کر لیے گئے ہیں۔ صرف ایک کاغذات جو این اے 127 سے جمع کروائے گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے، اس کا ابھی فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا تھا، لیکن ابھی فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے جو تائید کنندہ یا تجویز کنندہ تھے وہ شہرین ایاز جو شہری ہیں انہوں نے یہ اعتراض عائد کیا تھا کہ وہ یہاں کا جو ہے وہ نہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان حتمی رائے جو ہے وہ کورٹ کے پاس اختیار ہے۔ عدنان آپ ساتھ ہی رہیے، کراچی کا رخ کرتے ہیں، شارقہ کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شارقہ کہے گا کہ ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، بتائیے مجموعی صورتحال کیا رہی ہے آج کے روز؟ کون کون سے بڑے نام انتخابات لڑ سکیں گے اور کون کون سے بڑے نام ہیں جو انتخابات سے آؤٹ ہو گئے ہیں؟ مجموعی صورتحال بتائیے۔ جی بالکل، آج جو ہے وہ کاغذات کی جانچ پڑتال کا آخری روز تھا۔ تو ہم نے 5 دن دیکھا، 6 دن کی جو سچویشن تھی، یہ مرحلہ تھا، اس میں ہم دیکھا کہ بہت سے جو امیدوار ہیں ان کے آر او کی جانب سے جو اعتراضات اٹھائے گئے، کچھ کی جو ہے وہ کاغذات جو ہے وہ مکمل نہیں تھے۔ اس کے بعد جو ہے یہ تو کہا گیا تھا کچھ پہ فیصلہ محفوظ بھی کیا گیا، لیکن ابھی جو ہے وہ ضلع جنوبی کی جو ہے وہ کچھ لسٹیں جو ہے وہ فہرست جو ہے آر او کی جانب سے حتمی طور پہ ظاہر کر دی گئی ہیں، جس میں جو اگر ہم این ایف 240 کی بات کرتے ہیں تو این ایف 240 میں سے 40 امیدواروں نے اپنی کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، جس میں سے 32 کی جو ہے وہ منظور کیے گئے ہیں، جس میں سے 8 کے جو مسترد کر دی گئے۔ اس میں اہم نام جو ہے اس میں سنی تحریک کی جو سربراہ ہے ثروت اعجاز قادری، ان کا نام سامنے آ رہا ہے۔ آر او کا یہ کہنا ہے کہ ان کے کاغذات اس وجہ سے مسترد ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے جو اپنے کاغذات مکمل جمع نہیں کروائے تھے۔ دوسرا پی ایس 108 سے جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ارشد بھورا کے کاغذات جو مسترد کر دیے گئے ہیں، وہاں سے 27 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، جس میں سے 26 کے منظور ہوئے ہیں، ایک مسترد ہوا جس میں ارشد بھورا کا نام ہے۔ اس پہ کیا اعتراض ہے یہ آر او کی جانب سے ابھی نہیں بتایا گیا کہ ان کے کاغذات کیوں مسترد کیے گئے ہیں۔ جن کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں اس میں ایم کیو ایم کے فاروق ستار، جبکہ پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما ہیں جن کے کاغذات جو منظور ہو چکے ہیں۔ علیم عادل شیخ، حلیم عادل شیخ کے بھائی ہیں، ان کے بھی پی ایس 108 سے کاغذات منظور کیے جا چکے ہیں۔ مختلف ہم نے دیکھا کہ جو 6 دن تھے اس میں جو ہے آر او نے جو کیے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اہم نشست کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ ضلع کیماڑی سے این اے 242 جو کہ شہباز شریف کی کاغذات نامزدگی یہاں سے جمع کروائے گئے تھے، اور پیپلز پارٹی کے امیدوار مسعود خان مندوخیل کی جانب سے اور پی ٹی آئی کے امیدوار ایڈوکیٹ محمد حسنین کی جانب سے جو ہے ان پہ اعتراض جو ہے وہ دائر کیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے مراد کا جو کہ انہوں نے بطور وزیر اعظم لی ہیں، انہوں نے اس کا پوری طور پہ جو ذکر نہیں کیا، اپنی جو بہت سی پراپرٹیز ہیں اس کا ذکر نہیں کیا، جو بھی ان کی کمپنیز ہیں اس کا ذکر نہیں کیا گیا، اس پہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ کل جو ہے اعتراض دائر کیا گیا، آج بھی پورے، اس کے بعد جو ان کے نون لیگ کی جانب سے بھی پیپلز پارٹی پہ اور جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ان پہ بھی اعتراض دائر کیا گیا تھا، لیکن تاحال اس نشست پہ اب تک جو اس کی فہرست جاری نہیں کی گئی ہے، اس پہ فیصلہ اب تک محفوظ ہے۔ یہی کہا جا رہا ہے، جب آر او کا یہ کہنا ہے کہ جب لسٹ جاری کی جائے گی اس کے بعد یہ فیصلہ ہو سکے گا۔ مختلف جو آر او آفس کی جانب سے اس وقت حتمی فہرست جو جاری کرنے کا سلسلہ جاری ہے، کچھ کے جو ہے وہ ضلعوں سے جاری کر دیے گئے ہیں، کچھ سے نہیں جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے دوران جو ہے وہ کچھ امیدوار ہیں جن کے جو حلیم عادل شیخ کے کاغذات نامزدگی جو آر او کی جانب سے جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اس کا بھی تاحال فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ فردوس شمیم نقوی کے کاغذات پہ جو ہے وہ بھی فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اس کے بھی فیصلہ ابھی فی الحال نہیں سنایا گیا۔ ابھی جو ہے وہ آر او کی جانب سے کاغذات نامزدگی کی جو وہ بھی حتمی فہرست ہے اس کا جو ہے وہ جاری کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ آج جو ہے آج آخری روز تھا، اس کے بعد جو ہے وہ پیر کے روز سے امیدواروں کے پاس جو ہے اپیلیں دائر کرنے کا حق ہوگا، جس کو بھی جو بھی اعتراض ہے وہ اپیلیں دائر کر سکیں گے۔ اس کے بعد الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ اس پہ فیصلہ سنائے گا۔ اس کے بعد 12 جنوری کو جو وہ حتمی جو 33 فارم 33 آر او کی جانب سے جاری کیے جائیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے، پارٹی دیے جائیں گے، اور سلسلہ جو ہے وہ الیکشن کا جو ہے وہ پھر یوں ہی جاری رہے گا۔ جی ٹھیک ہے شارقہ، بہت شکریہ، آپ اس بارے میں اپڈیٹ کر رہی تھی، ساتھ ہی رہیے گا۔ ابھی ہم رک کرتے ہیں، ملتان کا بیورو چیف شہزاد فرید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں ڈیٹیلز جانتے ہیں۔ شہزاد فرید، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے
किस के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए और किसके कागजात नामजदगी पर एतराज़ात आयद किए गए और क्या एतराज़ात लगाए गए? जी शुक्रिया। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर मुल्तान, और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो जो है वो ज़रा मुख्तलिफ है। और यहाँ पर सिर्फ अगर कहा जाए सादा अल्फाज में तो ये है कि कुरैशी ख़ानदान, जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं, वो और उनके 2 बच्चे जिनके कागजात नामजदगी जिस भी हल्के से जमा करवाए गए थे उनके तमाम कागजात मुस्तरद हुए हैं। और इसके साथ साथ जो गिलानी ख़ानदान, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके 3 बेटे, उनके कागजात जो है वो मंजूर कर लिए गए। और इसके साथ साथ जो दीगर उम्मीदवारान थे जिनमें ओन अब्बास बप्पी PTI के, और इसके साथ साथ जो है राना महमूद हसन सेनेटर भी हैं, उनके भी कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। इसके अलावा दीगर जो तमाम जो है छोटे बड़े जो जिन भी उम्मीदवारों ने कागजात अपने जमा करवाए थे नुमाया तौर पे, उनके जो है वो कागजात इस वक्त तक मंजूर कर लिए गए हैं। इसमें अहम बात ये जो देखने में आई है, आज मुल्तान में जो आखिरी दिन था जांच पड़ताल का, इसमें शाह महमूद कुरैशी, उनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी, जिन्होंने 2-2 हल्कों से कागजात जमा करवाए थे, वहाँ पर जिस वक्त अपने NA 150 में जब उनकी लीगल टीम वहाँ पर पहुंची तो वहाँ मेहरबानो और उन जैन कुरैशी की जानिब से कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा, और तायीद कुनिंदा और तस्दीक कुनिंदा भी वहाँ पर ना पहुंचे, जिसकी वजह से जो है उनके वहाँ से कागजात जो है वो मुस्तरद किए गए और ये जवाज़ दिया गया है। इसी तरह जब NA 151 में उनके कागजात की जाँच पड़ताल के लिए उनको आज बुलाया गया हुआ था, तो उसमें शाह महमूद कुरैशी की जगह पर जो है उनकी लीगल टीम वहाँ पर पहुंची और जैन कुरैशी और मेहरबानो वहाँ भी नहीं पहुंचे। लेकिन वहाँ एक अहम सूरत हाल सामने आई जब तायीद कनिंदा और तस्दीक कनिंदा वहाँ पर पहुंचे दफ्तर के बाहर, RO के दफ्तर के बाहर, तो वहाँ मुबैना तौर पर सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने जो है वो उन्हें साथ पकड़ा और साथ ले गए। तो इस हवाले से वहाँ भी जो है वो नहीं पहुँच पाए। बहुत शुक्रिया। मुल्तान से शहजाद फरीद कुरैशी हमें बता रहे थे, लाहौर भट्टी और शहर कायद से शारका कमाल। कुछ बलूचिस्तान की बात करते हैं। कोयटा के हल्का PB 39 में नया रिकॉर्ड बन गया। जी हाँ, रिटर्निंग अफसर ने 44 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। PB 39 से कुल 61 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनमें से सिर्फ 17 के कागजात मंजूर किए गए हैं। इसी पर बात करते हैं। इरफान राना हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइए ये नया रिकॉर्ड बना है, किस बिना पर इन 44 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए? जहाँ बिल्कुल देखिए ऐसा है कि ये हल्का PB 39 है, जहाँ पर जो 61 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उसमें 44 जो है उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं। इस हवाले से जो एक बड़ा नाम है उसमें बाप पार्टी के जबकि सेनेटर मंजूर काकड़ हैं, उनके भी कागजात मुस्तरद हुए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के भी एक उम्मीदवार हैं, उनके भी कागजात मुस्तरद हुए हैं। इसमें जो है ज़्यादा जो तवक्को की जा रही थी कि सेनेटर मंजूर काकड़ के भी, हम सारे यहाँ पर जो हल्के के उम्मीदवार हैं वो भी परेशान है कि हमारे मेरा ये कागजात नामजदगी किस तरह मुस्तरद हुए हैं। इस वाले से वो भी कह रहे हैं कि हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रब्ता करेंगे। 44 के 44 उम्मीदवार जो मौजूद थे उनमें बड़ी मायूसी पाई जाती थी कि इस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर ने हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं, तो हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस पे अपील की जाएगी। जबकि जो अभी तक जो है लिस्टें लग रही हैं, 262 में भी हमें बताया जा रहा है कि बड़े बड़े जो उम्मीदवार हैं जिनके नाम है सियासी वाबस्तगियाँ हैं, उनको भी उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के इम्कान है। अब से कुछ चंद लम्हे बाद जो है इनकी लिस्ट यहाँ पर अवाइजा की जाएगी। तो इस हवाले से भी जो ठीक है इरफान राना, आप इस बारे में बता रहे थे, आपका शुक्रिया। नून लीग ने लाहौर से कौमी असम्बली के बाज़ हल्के फाइनल कर लिए हैं। ज़राए का बताना है कि NA 130 से नवाज शरीफ, NA 118 से हमजा शहबाज, NA 119 से मरियम नवाज, NA 122 से साद रफीक, NA 123 से शहबाज शरीफ का नाम फाइनल किया। इसी पर बात करेंगे मोइन नज़र से। जी मोइन नज़र जी, आज जो मुस्लिम लीग नून की कमेटी का इजलास हुआ जिसकी सदारत नवाज शरीफ ने की, उसके अंदर जो है ऑलमोस्ट तकरीबन तय कर लिया गया है कि जी किस हल्के से कौन लड़ेगा। NA 117 पे अब्दुल अलीम खान जो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ अगर सीट एडजस्टमेंट होती है तो अब्दुल अलीम खान को ऑफर किया जाएगा कि वो NA 117 से वहाँ पे अली परवेज मुल्क थे, उनको विड्रा कराया जाएगा और वो बाद मरियम नवाज की ज़िमनी इलेक्शन में मरियम नवाज की सीट NA 119 से कॉन्टेस्ट करेंगे। तो हम एक दूसरा हल्का NA 121 जहाँ पर याद सादिक और रोहेल असगर के दरमियान आज भी कांटेदार मुकाबला, उसका फैसला नहीं हो सका कि उस सीट से कौन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। और रोहेल असगर ने आज पार्टी के इजलास में वहाँ खड़े होकर ये कहा कि अगर उन्हें आज़ाद भी इलेक्शन लड़ना पड़ा तो इस हल्के से लड़ेंगे। तहम
اس کا اختیار جو ہے نواز شریف کو دے دیا گیا ہے کہ جی وہ فیصلہ کریں گے کہ کس نے کانٹیسٹ کرنا ہے۔ 124 سے رانا مبشر، 125 سے سیف کھوکھر، 126 سے افضل کھوکھر، 127 سے اطاعت عرب، 128 سے حافظ نعمان کا نام جو ہے اور 129 سے مہر اشتیاق کا نام فائنل کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے آئندہ عام انتخابات کے لیے جلد سے جلوس کرانے کا معاملہ، پنجاب حکومت نے دفعہ 144 عائد کرنے کے اختیارات کا آرڈیننس دوبارہ جاری کر دیا۔ بات کرتے ہیں معین اظہر سے۔ معین بتائیے کیا ڈیٹیلز ہیں اس بارے؟ 28 اگست کو حکومت پنجاب نے جو ہے ایک آرڈیننس جاری کیا گیا تھا جس میں ڈپٹی کمشنر اور ہوم سیکرٹری کو اختیار گیا تھا کہ وہ اپنے شہر، اپنے کسی علاقے میں جو ان کی جورسڈکشن میں آتے ہیں اس میں دفعہ 144 عائد کر سکتے ہیں، جس کے اوپر تقریباً 30 نومبر کو اس آرڈیننس کی مدت ختم ہو گئی تھی۔ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے دوبارہ نئے سرے سے اسمبلی وزیر پنجاب کو بھجوائی تھی، جس میں وزیر پنجاب کی منظوری کے بعد آرڈیننس گورنر کو بھجوایا گیا تھا، اور انہوں نے ایک دوبارہ نئے سرے سے ایک آرڈیننس جاری کر دیا اور اگلے 4 ماہ کے لیے پھر پابندی لگا دی گئی ہے کہ یہ اختیارات جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر اور ہوم سیکرٹری اختیار کر سکیں گے اپنی مرضی سے، اور انہیں کسی منظوری کی ضرورت نہیں دفعہ 144 کسی علاقے میں۔ تاہم واضح رہے کہ ملک میں عام انتخابات ہونے ہیں اور پارٹیوں بہت شکریہ معین اظہر، آپ اس بارے میں بتا رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ قوم 8 فروری کو بتائے گی کون تخریب کار اور کون قوم کا معمار ہے، عوام نے ملک کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ شہباز شریف فاروق آباد میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، عوام نے ووٹ دیتے وقت 9 مئی کا جواب مانگنا ہے۔ ووٹ دیتے ہوئے دیکھیں کہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں وہ پورے ہوں گے یا نہیں۔ نوجوان دیکھیں کون تھا جس نے مفت دواؤں کا خاتمہ کیا، PKLI کا بیڑا غرق کیا، تعلیمی وظائف ختم کیے۔ ملک میں تیل اور گیس نہیں تو کوئی بات نہیں، ہمارے نوجوان ہمارا سرمایہ ہیں، یہی اس ملک کو عظیم تر بنائیں گے۔ پاکستان کو دیوالیہ پن سے ہم نے اللہ کے فضل سے جو بچایا، پچھلی حکومت نے 4 سال پیٹرول کی قیمتیں آسمانوں پہ چلی گئیں۔ میرا لیڈر نواز شریف وہ ہے جس نے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم کیا، فرسٹ ڈویژن حاصل کی، ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیا، جس نے پاکستان کے اندر اور پنجاب میں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے لیے اربوں روپے کے وظائف دیے۔ یہاں پر ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے آپ نوجوان بچوں کے لیے۔ میں کوئی رام کہانی نہیں سنا رہا، اور آپ کو میں آج یقین دلاتا ہوں کہ اگر نواز شریف کو آپ نے 4تھی مرتبہ اپنے ووٹوں سے وزیر اعظم بنوایا تو پھر ہمارا آپ سے وعدہ ہے، کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن خدا کی قسم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ایسی سیاست باہر میں جائے، اگر ریاست نہ رہی تو سیاست کہاں کی، ریاست بچ گئی سیاست بھی بچ جائے گی، ایک دوباری 100 مرتبہ قربان کریں گے۔ 8 فروری کو آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کون تخریب کار ہے اور کون پاکستان کا معمار ہے۔ آگے بڑھیں گے، تحریک انصاف انتخابی نشان کی اس میں اپیل دائر۔ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ میں 2 الگ الگ درخواستیں دائر کر دی ہیں۔ ایک درخواست میں پشاور ہائی کورٹ سے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا، جبکہ دوسری میں چھٹیوں کے دوران ہی ڈویژنل بینچ بنا کر درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ ترجمان PTI کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ناقص درخواست دی ہے، یہ شفاف انتخابات نہیں کروانا چاہتے، عدالتوں کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، ہماری درخواست اور نیت صاف تھی، الیکشن کمیشن کی درخواست نیک نیتی پر مبنی نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے 26 دسمبر کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی انتخابات کا سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور بانی PTI کے اثاثوں میں گزشتہ 5 برسوں کے دوران 27 کروڑ 72 لاکھ 55 ہزار روپے سے زائد کا اضافہ ہوا۔ 2018 میں بانی PTI کے اثاثوں کی مالیت 3 کروڑ 86 لاکھ 94 ہزار روپے تھی۔ کاغذات نامزدگی کے مطابق 2023 میں اثاثوں کی مالیت 31 کروڑ 59 لاکھ 50 ہزار روپے سے زائد ہے۔ تفصیلات لاہور سے اس رپورٹ میں۔
بانی پی ٹی آئی کے اثاثوں اور کاغذات نامزدگی کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ کاغذات نامزدگی میں دی جانے والی تفصیلات کے مطابق گزشتہ 5 برسوں کے دوران اثاثوں میں 27 کروڑ 72 لاکھ 55 ہزار روپے سے زائد کا اضافہ ہوا۔ کاغذات نامزدگی کے مطابق 2023 میں اثاثوں کی مالیت 31 کروڑ 59 لاکھ 50 ہزار روپے سے زائد ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے زمان پارک لاہور میں 7 کنال 8 مرلے کا گھر وراثت میں ظاہر کیا ہے۔ زمان پارک کے گھر کی تعمیر پر 4 کروڑ 86 لاکھ روپے سے زائد کا خرچہ ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ بنی گالہ میں 300 کنال اراضی بطور تحفہ میں وصول ظاہر کی گئی ہے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے نام پاک پتن اور دیپال پور میں 698 کنال اراضی ظاہر کی گئی ہے۔ کاغذات نامزدگی میں بنی گالہ گھر کی تزئین و آرائش اور ریگولائزیشن کی مد میں 39 لاکھ روپے سے زائد کا خرچ ظاہر کیا گیا ہے۔ موسم سرما کی چھٹیوں میں اضافے کا معاملہ محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے 9 جنوری تک موسم سرما کی چھٹیوں میں توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ سخت سردی اور دھند کے باعث چھٹیوں میں مزید 8 دن کا اضافہ کیا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں احمد حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد بتائیے، چھٹیاں بڑھا دی گئی ہیں؟ بالکل، پنجاب حکومت کا موسم سرما کی چھٹیوں سے متعلق اہم اعلان سامنے آیا ہے۔ موسم سرما کی چھٹیوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب 1 جنوری کے بجائے 9 جنوری تک جو ہے موسم سرما کی چھٹیاں ہوں گی۔ سردی اور دھند کی پیش نظر پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے 1 جنوری تک چھٹیوں کا اعلان کیا گیا تھا۔ بتایا چلیں کہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں یہ فیصلہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ سخت سردی کی شدت کی وجہ سے ایسا فیصلہ کیا ہے۔ شہریوں سے تلقین ہے کہ زیادہ تر گھر پر رہیں، چہرے کو ڈھانپ کر رکھیں تاکہ دھند سے بچا جا سکے۔ دوسری جانب تمام محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے بھی نوٹیفکیشن جو نکال دیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اب اسکول جو ہیں وہ 10 جنوری سے کھلیں گے اور اسکول 10 جنوری سے کھلنے پر ہفتہ بھر معمول کے مطابق کلاسز ہوں گی۔ تاہم تمام طلباء پر فیس ماسک پہننے کی شرط برقرار رکھی گئی ہے، جس پر عمل درآمد جو ہے وہ اسکول انتظامیہ کرائے گی۔ جی بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے احمد حسن۔ لاہور ہائی کورٹ کی پولیس کو عمر ڈار کو 1 دن میں بازیاب کروانے کی ہدایت۔ جسٹس علی باقر ڈچکی نے قرار دیا کہ اگر بازیاب نہ کروا سکے تو سی سی پی او خود پیش ہوں۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنما عثمان ڈار کے بھائی عمر ڈار کو آج صبح حراست میں لیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق عمر ڈار کو لاہور کے ایک ریسٹورنٹ سے حراست میں لیا گیا۔ ادھر مسلم لیگ نون کے دفتر پر حملے کا الزام، صنم جاوید کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ سیشن کورٹ نے پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں جمشید اقبال چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ کی عبوری ضمانتیں منظور کر لی گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار آفریدی اور دیگر کی ایم پی او کے تحت نظر بندی کے خلاف درخواستوں پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے چیف کمشنر کو اسلام آباد کے لیے صوبائی حکومت کے اختیارات دینے والے تمام صدارتی آرڈر نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیے۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ ایک شخص کو محض اس شک پر گرفتار کرنا کہ وہ مستقبل میں نقص امن کا خطرہ پیدا کرے گا، آئین کے برخلاف ہے۔ شہریار آفریدی اور دیگر کی ایم پی او کے تحت نظر بندی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا 82 صفحات پر تحریری حکم نامہ جاری۔ جسٹس بابر ستار نے اپنے حکم نامے میں لکھا ہے کہ آئین کے تحت اسلام آباد کے لیے وفاقی حکومت ہی وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں کا کردار ادا کرتی ہے۔ اسلام آباد میں کسی بھی فیصلے یا اختیارات کا استعمال وفاقی کابینہ کے اشتراک سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 10(4) کہتا ہے کہ امن و امان کو نقصان پہنچانے کا عمل وقوع پذیر ہوئے بغیر کوئی قانون لاگو نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص کو محض اس شک پر گرفتار کرنا کہ وہ مستقبل میں نقص امن کا خطرہ پیدا کرے گا، آئین کے برخلاف ہے۔ چیف کمشنر کو وفاقی دارالحکومت کے لیے صوبائی حکومت کے اختیارات دینے والے تمام صدارتی آرڈر نوٹیفیکیشن خلاف آئین ہیں۔ چیف کمشنر کو اسلام آباد کے لیے صوبائی حکومت کے اختیارات دینے والے تمام صدارتی آرڈر نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ چیلنج کیے گئے تمام نظر بندی کے احکامات دائرہ اختیار نہ ہونے کی بنیاد پر کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ عدالت عالیہ کے حکم نامے میں ہدایت دی گئی ہے کہ وفاقی حکومت 3 ماہ کے اندر اسلام آباد کی حدود میں صوبائی حکومت کے اختیارات کے استعمال سے متعلق رولز تشکیل دے۔ رولز آف بزنس کی تشکیل کے دوران اسلام آباد میں صوبائی حکومت کے اختیارات کا استعمال صرف وفاقی کابینہ کر سکے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ مستقبل میں لاگو ہوگا، گزشتہ اقدامات پر بھی اثر انداز ہوگا۔ توشہ خانہ ریفرنس میں نیب کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ انمول تحائف کی درست قیمت جانچنے کا نظام ہی پاکستان میں موجود نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ تحقیقات کے مطابق 3 ارب 16 کروڑ کے تحفے کی قیمت پاکستان میں 1 کروڑ 80 لاکھ لگائی گئی۔ ادریس بتائیے گا تحقیقاتی رپورٹ میں مزید کیا سامنے آیا؟ جی دیکھیں
देखें कि जो अनमोल ताज की दुरुस्त कीमत जांचने के निज़ाम की पाकिस्तान में मौजूद जो है वो ना होने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 अरब 16 करोड़ रुपए के तोहफे की कीमत पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख लगाएगी। निस्फ रकम 90 लाख अदा करके साबिक वज़ीर-ए-आज़म अबूबकर बीबी ने रख लिया। रिपोर्ट में ये कहा गया कि पाकिस्तान में एक भी इदारा सऊदी शहजादे से मिले ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत ना जान सका है और दुबई में तखमीना लगवाने पर पता चला खजाने को 1 अरब 57 करोड़ 37 लाख का नुकसान पहुंचा है। FBR कलेक्टिव रेगुलेट ऑफ कस्टम्स की कमेटी ने कीमत लगाने से मजदूरी जो है वो दिखाई। उसके अलावा इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन डिवीजन से भी जो है वो राब्ता किया गया। इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन डिवीजन ने बताया कि जेम्स एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कंपनी ही जो है वो गैरफाल है। जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड एसोसिएशन भी जो है कीमत का अंदाजा ना लगा सकी। पाकिस्तान मिल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भी कहा कि वो कीमत नहीं बता सके। यूके, UAE, इटली और स्विट्जरलैंड MLA जो भेजे जवाब जो है वो ना मिला। उसके अलावा दुबई में पाकिस्तान कॉन्सुलेट जनरल के जरिए जो है वो एम्पो ठीक, जो बहुत शुक्रिया अदरीस अब्बासी।